نمبر 8 جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری تھی اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ وہ زمین پر 2 مرتبہ سرکشی کریں گے اور 7 فساد برپا کریں گے۔ بس ان کے پہلے فساد کے وقت ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا جو بڑے ہی لڑنے والے، سخت جان اور ساز و سامان سے پورے لیس تھے۔ وہ ان پر چھا گئے، ان کے شہر چھین لیے، لوٹ مار کر کے ان کے گھروں تک کو خالی کر کے بے خوف و خطر واپس چلے گئے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جالوت کا لشکر تھا جس نے پورے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت بادشاہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی مدد فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ عروج پر تھے۔ ان کے بعد یہ پھر سرکشی پر اتر آئے جب ان کے ظلم حد سے بڑھنے لگے۔ عام تو عام نبیوں تک کو سر عام قتل کیا گیا اور علماء کو اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا، تو اللہ نے دوسری بار ٹائرس بادشاہ کے ہاتھوں ان کو شکست فاش دی جس نے ان سے فلسطین بھی چھین لیا، اور یہ وہاں سے بھاگ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے بچوں اور عورتوں تک کو بڑے پیمانے پر ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد یہودی کبھی اپنی ایک سلطنت قائم نہیں کر سکے اور ان پر مختلف بادشاہوں کا عتاب اترتا رہا، اور یہ در بدر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتے رہے، لیکن اپنی حصلتوں سے پھر بھی باز نہ آئے۔ اسی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے ہٹلر کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوئے، لیکن اس کے بعد اچانک ان کا عروج شروع ہوا اور 1948 میں اسرائیل کا وجود بنا جس کی بنیاد بھی پاکستان کی طرح مذہبی تھی۔ یہی دو ممالک پوری دنیا میں ایسے ہیں جو مذہبی بنیادوں پر وجود میں ایسا ہونا تھا، کیونکہ اسی صورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ترجمہ، ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تمہیں اٹھا کر لے آئیں گے۔ صدیوں بعد آج یہودی اسی جگہ جمع ہو رہے جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ انہیں عروج ملا تھا اور وہیں سے انہیں نکالا گیا تھا، لیکن اب کی بار یہ واضح ہے کہ یہ آخری بار جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ اب جو ان پر وقت آئے گا وہ انہیں دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا۔ یہاں میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس کی آبادی مدینہ طیبہ کی آبادی ہے، اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور ہے، اور بڑی جنگ کا ظہور قسطنطینیہ کی فتح ہے، اور قسطنطینیہ کی فتح دجال کا نکلنا ہے۔ یہاں پہنچ کر معصوم کے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولے، ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے، اگر آپ 1948 سے اب تک اسرائیل کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو وہ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اسرائیل بنانے کی طرف رواں دواں ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا جا چکا ہے، اور ابھی چند دن پہلے انہوں نے بیت المقدس میں بڑی بڑی رہائشی اور کمرشل بلڈنگز بنانے کے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مدینے کی ویرانیوں کے ساتھ ہی دنیا کی اب تک کی سب سے خوفناک ترین جنگ عظیم شروع ہو گئی، جسے حدیث میں ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، جبکہ عیسائی اور یہودی سے ارمیگڈون کے نام سے پکارتا ہے، کیونکہ ان تینوں مذاہب کا معنی ہے کہ ایسا ہونا، بس ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جیت ان کی ہوگی، لیکن در حقیقت جیت اسلام کی ہوگی۔ مگر بہت خوفناک جنگ کے بعد حدیث کے مطابق یہ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ ایک پرندہ لاشوں کے اوپر اڑے گا اور بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈے گا، لیکن اسے کہیں جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک کر لاشوں کے اوپر ہی گر پڑے گا۔ جربلیس شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو بلند پہاڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان پہاڑوں کی اترائی کی جانب آئیں تو آپ کے سامنے ایک تحت نظر پھیلا ہوا تقریباً 500 کلومیٹر تک ایک بڑا اور وسیع میدان نظر آئے گا، اتنا بڑا میدان کہ اس کا کوئی دوسرا سرا نظر نہ آئے۔ اس بڑے میدان میں ترکی کی سرحد سے تقریباً 14 کلومیٹر دور امہ کا گاؤں ہے اور اس کے نزدیک اما کا گاؤں ہے۔ ان دونوں مقامات کی اس قدر تفصیل اس لیے درج کی ہے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی پیش گوئیوں کے مطابق روئے زمین پر حق اور باطل کا بہت بڑا اور آخری معرکہ ہونے والا ہے۔ کوئی اس میدان کو دیکھو پھر چاروں جانب اس کی وسعت کا اندازہ کرے تو اسے یقین ہونے لگے
کہ مقام واقعی کسی بڑی جنگ کو اپنے دامن میں سمو سکتا ہے۔ احادیث کی کتب میں ساحلی بڑی جنگ مرکز اور محور شام کا خطہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اگر اہل شام میں خرابی آئے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی، وہاں ایک ہمیشہ بڑھ سر پیکار رہے گا۔ اللہ کی نصرت اور فتح ان کے ساتھ ہوگی، انہیں کسی کی پرواہ نہ ہوگی کہ انہیں کون رسوا کرتا ہے۔ دیگر ایسی احادیث کو سامنے رکھے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس جنگ سے پہلے استنبول ترکی مسلمان کے ہاتھوں سے چھین چکا ہوگا اور جنگ کے بعد دوبارہ مسلمانوں پر قسطنطنیہ اہل روم سے واپس لے لیں گے۔ اب اگر تازہ ترین حالات کو دیکھیں تو ترکی مسلسل اپنا موقف سخت کرتا جا رہا ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ 1923 میں جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی، اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ترکی کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ ترک خلافت کو ختم کیا جائے گا، اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم کی جائے گی، خلیفہ کو ملک بدر کیا جائے گا، اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے، ترکی اپنے ملک کے حصے موصل وغیرہ میں بھی تیل کے ذخائر نہیں نکال سکے گا، ترکی اپنے سمندر سے گزرنے والا بحری جہازوں سے فیس بھی وصول نہیں کرے گا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتاترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب 2023 میں یہ 100 سال کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی تیل نکالنے اور فروخت میں آزاد ہوگا۔ ترکیوں نے سخت ترین پابندیوں کے باوجود غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اپنے کم وسائل میں ترقی کا سفر جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چند سال میں ترکی خود بول رہی ہے۔ صدر اردوغان کے دور حکومت میں ترکی معاشی طور پر ابھرتا ہوا ملک ثابت ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی ترک صدر نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے سے عالمی معاشی چنگل سے باہر نکال کیا ہے اور بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اب جب 2023 میں پابندیاں ختم ہوں گی تو اسی ترقی کی وہ پر لگ جائیں گے کہ ترکی بہت سے یورپی ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اسی بات بہت سے یورپی ممالک تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ترکی اور روس ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ان حالات میں ترکی کی ہمسایہ ملک ارمینیا اور آذربائیجان میں جنگ کا چھڑنا معنی خیز ہے۔ لگتا ہے کہ صورتحال روز بروز بگڑتی جائے گی، یہاں تک کہ جنگ ہوگی جس میں ترکی اپنا بہت سا حصہ شمول استنبول کھو بیٹھے گا، جس کے بعد میں مسلمان حاصل کر لیں گے۔ حدیث میں ہمیں حضرت امام مہدی کے دور میں یا دور سے پہلے 2 محاذ ملتے ہیں، ایک تو یہ جو اماک اور دالی کے مقام پر مقام قائم ہوگا، جبکہ دوسرا محاذ ہندوستان میں قائم ہوگا۔ اس بارے میں حدیث ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر فرمایا، ارشاد کیا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سنا تو فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا، پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث کو نئی بن حماد نے اپنی کتاب میں روایت کیا۔ اسحاق بن راہو نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ میں فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ جہنم سے آزاد کر دیے گئے، پہلا وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا، پھر ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر رکے گا۔ یہ حدیث حضرت صبان نے روایت کیا۔ حیدر نے یہ احادیث سنی تو چپ نہ رہ سکا اور بولا، ٹوکنے کے لیے معذرت، لیکن غزوہ تو وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، لیکن اس غزوہ ہند میں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا حیدر کی بات سن کر مسکرا اٹھے، کہنے لگے، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراکت کی ہو،
شرکت کی ہو، لیکن ایسا نہیں، بلکہ غزوہ ہر جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا ہو، روانہ کیا، اس جنگ میں شرکت کے لیے بیعت لی ہو یا اس جنگ میں شرکت کا حکم دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ موتا کو بھی غزوہ موتا کہا جاتا ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ بس محاذ پر دیکھے تو امریکی افواج کے افغانستان سے واپسی جاری ہے، وہاں طالبان مضبوطی سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کے حامی ہیں۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتا چلو افغانی حکومت، افغانی فوج اور ان کے حامی افغانیوں اور افغان طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ افغانی پاکستان کو سرعام گالیاں نکالتے اور ساتھ حلف پاکستان کے مقابلے میں وہ انڈیا سے ہمدردیاں رکھتے، جبکہ افغان طالبان کا موقف اس سے الٹ ہے۔ جب ایک جگہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے جہاں عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہو تو لازماً وہ اپنے ارد گرد اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب ایک خالص اسلامی حکومت وجود میں آئے گی، اس کا اثر افغانستان کے آس پاس والے ممالک پر بھی پڑے گا، جس کی وجہ سے آس پاس والے ممالک کے عوام جو اپنے حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں خود اس نظام کی حمایت کرے گی اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کرے گی، یا پھر کوئی ایسا حکمران آئے گا جو وہ نظام لے کر آئے گا۔ دونوں ہی صورتیں ممکن ہے، اور یہ جو غزوہ ہند ہوگا، میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان یا کوئی ایک ملک نہیں لڑے گا بلکہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ پاکستان کے فوج و ہتھیار یقیناً اس جنگ میں ایک سپہ سالاری والا کردار ادا کرے گی۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ سارا پس منظر میں نے کیوں بتایا۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دور میں احادیث کے پیش نظر ہمارے پاس دو راستے، نمبر ایک کہ سب چیزوں سے کٹ کر ہر چیز میں دلچسپی لینا چھوڑ کر خاموشی سے حلال روزی کمائے اپنی عبادت میں مصروف رہیں، فرائض اور سنتے پوری کرتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دور فتن میں وہی شخص اس سے بچ سکے گا جو ان فتنوں کا علم رکھتا ہوگا، اور جو علم رکھتا ہوگا ان کے خلاف زبان قلم و ہاتھ سے جہاد بھی کر سکے گا۔ میرا تعلق بھی ایک ایسی تنظیم سے ہے جو ان فتنوں کے خلاف اور آنے والے حالات کے بس نظر تیاری کر رہی ہے تاکہ وہ اس غزوہ ہند میں شرکت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مستحق ٹھہر سکے۔ اب سب لوگ جن سے میں مخاطب ہوں، میں اپنا راز شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ سب اس قابل ہیں کہ کسی راز کو راز رکھ سکے۔ اس تنظیم میں شامل ہر فرد اپنا حلال روزی کا ذریعہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس تنظیم میں دیے گئے اہداف کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے آگاہی اور حقیقتیں لوگوں کو بتا کر ان کو حقیقت سے روشناس کروا سکے اور وہ بھی ہمارا ساتھ دے سکے۔ اب لوگوں کو کوئی پابندی نہیں، آپ لوگوں کو کوئی پابند نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر کوئی اس تنظیم میں شامل ہونا چاہے تو وہ اپنے ٹرینر سے رابطہ کر سکتا ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر تنظیم میں کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف ورزی پر سزائیں بھی دی جاتی ہیں اور ناقابل معافی لغزش یا عمل غداری کی صورت وغیرہ میں موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ جو شامل ہونا چاہیں گے ان کو مزید ہدایت دے دی جائیں گی، اسے آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ امید ہے آپ اپنے سیکھے گئے علم سے لوگوں کو فائدہ دیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ کہہ کر ماسٹر خاموش ہو گئے اور لیپ ٹاپ وغیرہ آف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حیدر خاموشی سے اٹھا اور ماسٹر کے پاس جا کر کھڑا اور ادب سے ماسٹر کے ہاتھ پکڑ کر ان پر بوسہ دیا اور پھر نہ مانگو سے کہنے لگا، ماسٹر میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکوں گا ساری زندگی بھی۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا، میری کس نیکی کا صلہ ملا جب آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں اس تنظیم میں شامل ہونا چاہوں گا اور میں یہ عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اللہ کا سر کبھی شرم سے جھکنے نہیں دوں گا۔ ماسٹر نے کرسی سے کھڑے ہو کر حیدر کو گلے لگا لیا اور حیدر نے ماسٹر کو زور سے بینچ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ماسٹر نے حیدر کے کان کے پاس سرگوش میں کہا، گھر جاؤ، چاند ہفتے اپنے گھر والوں کو دو، اس کے بعد میں ایک نمبر دے رہا ہوں، اس پر رابطہ کر لو، بس اپنا نام بتا دیں، تمہیں مزید ہدایت مل جائیں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ماسٹر یہ کہہ کر خاموش کو انتظار کرنے لگے کہ کب حیدر اسے چھوڑے، لیکن نہ جانے حیدر کو کیا محسوس ہو رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسی طرح ماسٹر سے لپٹا رہے۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو حیدر کو اپنے جسم میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج جب ماسٹر نے ایک شفقت بڑی تھپکی حیدر کے کندھے پر دی تو نم آنکھوں کے ساتھ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، حیدر ماسٹر سے الگ ہو گیا۔ وہ یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اب ماسٹر سے ہمیشہ ایک تعلق رہے گا اور وہ ماسٹر کے ساتھ مل عملی طور پر کچھ کام کر سکے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی ماسٹر کے ساتھ زندگی کی اہل ملاقات تھی۔ عائزہ مائک پکڑ کر کچھ دیر تو خاموش ہوئی، پھر بولنے لگی، محبت، عشق اور شادی کے حوالے سے آپ کی کیا نظریات ہیں؟ اگر وضاحت سے ان کے جواب دے دیں تو نوازش ہوگی۔
اس کا سوال سن کر حال میں موجود تمام لوگوں کے نظریں اشتیاق اور دلچسپی سے عمر کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ عمر ٹیبل پر نظریں جمائے کچھ دیر تو چپ رہا اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر آنکھیں باندھ کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، کون سی محبت کے بارے میں بتاؤں؟ اس محبت کے بارے میں جو مرد عورت کے درمیان ہوتی ہے، یا اس محبت کے بارے میں بتاؤں جو محبت کی اصل روح ہے، جو محبت واقعی ہی محبت ہوتی ہے؟ دونوں ہی بتا دے، عائشہ نے مختصر سا جواب دیا۔ عمر سیدھا ہو کر بیٹھا، مائک منہ کے سامنے لا کر نظریں ٹیبل کی سطح پر گاڑ کر بولنے لگا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الودود، جس کے معنی ہے بہت محبت کرنے والا۔ چونکہ محبت کا ذکر اللہ کے حوالے سے آیا ہے تو ہم اسی حوالے سے محبت کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں سے 2 مرتبہ ودود کا لفظ آیا ہے، ایک سورۃ ہود آیت نمبر 90، جس کا ترجمہ اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت کرنے والا، اور دوسری بار ذکر سورہ بروج میں آیت نمبر 14 میں، جس کا ترجمہ اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا۔ پہلی جگہ لفظ رحیم کے ساتھ ودود کا لفظ استعمال ہوا۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمتیں سب کے لیے عام ہیں، جیسے ہوا، پانی وغیرہ جیسی نعمتوں کافروں اور مسلمانوں دونوں کے لیے عام ہے، یہ رحمان ہونے کی صفت ہے۔ جبکہ رحیم وہ ہے جس کی رحمتیں مومن بندوں کے لیے خاص ہیں۔ مطلب رحیم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے خاص لوگ ہیں۔ اسی لفظ کے ساتھ ودود کا لفظ ہے، مطلب یہ کہ جو اللہ کے نزدیک خاص لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ودود کا لفظ کچھ لوگوں کے لیے استعمال کیا، اور وہ لوگ کون تھے اس کے لیے یہ واقعہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ مصنف میں محق پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمان میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی وعظ میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہو جائے اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ بعد جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو جادو سیکھتا تھا اور دوسری جانب کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے، اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی، اور ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کو آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادرز، اندھے، کوڑی، جسامی، ہر قسم کی بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کی ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ وزیر نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دی، جس طرح اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے لگا۔
اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اور اس نے اسے بلوائے، کہا اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں، نہ جادو شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کا رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس سے بھی طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کی، یہاں تک کہ رہب کا پتہ لگا لیا۔ رہب کو بلا کر اس نے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آڑے سے اس کے چہرے کو چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائے اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہے، اگر مان لے تو اچھا، ورنہ وہیں سے لڑکا دے۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے کے جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جس طرح چاہ مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہی لڑ، وہ سب سپاہی لڑ گئے۔ جب وہ بچہ رہا وہاں سے وہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اسے ظالم بادشاہ کے پاس کے بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے، ان سے بھی یہی کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ اسے لے کر چلے گئے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا، اس نے پھر وہی دعا کی کہ باری الہ جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا۔ موج اٹھی، وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، سے وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ وہ پھر بچہ بادشاہ کے پاس ہے اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ اے بادشاہ، تو چاہے تمام تدبیریں کر ڈالی لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر پھر کھجور کے تنے پر مولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تنکا نکال میرے کمان پر چڑھا اور بسم اللہ یعنی اسی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے اور اس سے میں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنڈ پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس ہاتھ شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہ حال دیکھا بادشاہ کے مصاحب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑ کہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ ہمیں تو اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمانوں کے بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بڑھواؤ اور اس میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و ضبط کے ساتھ آگ میں چلنا منظور کر لیا، اس میں کود کود گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا وہ ذرا ہچکچائی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو تم؟ تو حق پڑھو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو تاکہ وہ قرآن میں مارلے کی اس خندق والے نوچار جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی سے مراد لیا جاتا ہے۔ ان ایمان والوں کے اللہ نے ودود کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ ان سے بہت محبت رکھتا ہے۔ یہاں پہنچ کر خاموش ہو گیا، پورے حال میں اتنی خاموشی تھی جیسے سب کو سانپ سونگھ چکا ہو۔ عمر نے قدرے تو کب سے کہا یہ تو قرآن کریم میں سے محبت کے ایک پہلو کا تعارف اب آتے ہیں احادیث کی طرف اور احادیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن سے واقفیت بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان سے لگاؤ محسوس ہوتا ہے، دل ان کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کچھ لوگ جو کہ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے عجیب سی چیڑ ہو جاتی ہے اور اچھے ہونے کے باوجود ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ روحوں کے جھنڈ ہے، پھر جنہوں نے ان میں سے ایک دوسرے کی پہچان کی تھی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت و محبت کرتی ہیں، اور جو وہاں الگ تھی یہاں بھی الگ رہتی ہیں۔
لنگ ہے جو نہ جانے کب سے چلا رہا ہے۔ محبت ایک انتہائی پاکیزہ جذبہ ہے جسے آج کل ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ محبت تقریباً اپنے تقدس کو چھوڑ کر در حقیقت اس لفظ کا مقام کی بدقسمتی سے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ میں تھوڑا اس محبت کا لفظ کا مقام بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ جب انسان اس محبت کو اپناتا ہے تو زمین کے سارے لوگوں کے دلوں میں اس محبت کرنے والے کی محبت کو اتار دیا جاتا ہے۔ آسمان پر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس محبت کرنے والے سے محبت کرو، جبرائیل فرشتوں کے سرداروں کو حکم الہی ہوتا ہے اس محبت کرنے والے سے محبت کرو۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، میں یہ کوئی اپنا فلسفہ نہیں پیش کر ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اسے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین میں اس کی مقبولیت نازل کر دی جاتی ہے۔ بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن اس بندے سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مقام عطا کرے گا قیامت کے دن جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر میں محبت کرنے والے کا اور اس لفظ محبت کا مقام کیا بتاؤں کہ وہ مقام ہے جس پر افضل انسان انبیاء کرام اور شہداء بھی رشک کرے۔ یہ بھی میں حدیث سنا رہا ہوں، کوئی اپنی سوچ نہیں بتا رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ کسی دوسرے بندے سے کیسے یہ محبت کرے کہ محبت کی اس روح کو پالے، محبت کے اس مقام پر پالے۔ اب میں آتا ہوں اس طرف اور اس محبت قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ محبت ہوتی کیسے، اس میں کیا کچھ کیا جاتا ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ عمر اتنا کہہ کر چپ ہوا تو پورے آڈیٹوریم میں اس نے اتنے اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود ایسی خاموشی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ سانس لینا بھی بھول کے ہوں۔ عمر جس انداز میں بات کرتا تھا یہ واقعی وہ انداز تھا جس انداز سے آج تک نہ کسی نے سنا تھا نہ کسی نے جانا تھا۔ عمر خاموش ہوا اور ٹیبل پر پڑے موبائل سے اور ٹیبل پر پڑی بوتل سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگے، لیکن مختصر دوران بحال میں مجھے لوگوں پر باری پڑ رہا تھا کہ کئی اسٹوڈنٹ باقاعدہ اپنی جگہ پر پہلو بدل رہے تھے۔ اضطراب ان کے چہرے سے حیا تھا، جیسے وہ جلد سے جلد یہ جان سکے کہ بندے سے محبت کرے، مگر وہ مقام وہ ملے جس پر انبیاء و شہداء پہ رشک کرے، وہ محبت کیسے ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ عمر نے پانی پی کر دوبارہ مائک اٹھایا اور ایک ٹھنڈا سانس بھر کر گویا ہوا، ایسے مقام والی محبت کا بس ایک ہی اصول ہے، ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ اسی بات کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عظمت اور بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ایسے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء و شہداء بے رشک کریں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج کے دن کہ میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں، اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت میں ان 7 لوگوں کا ذکر ہے جن کو سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ احادیث ہم سب کو محبت کرنے والے کا مقام بتا رہی ہیں۔ یہاں ایک اہم وضاحت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے محبت کا معیار اللہ فی اللہ رکھا ہے، یعنی اگر کسی سے محبت نفرت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا خوشنودی کو پیش نظر رکھے، اس محبت کے ساتھ کوئی بھی دنیاوی غرض یا شہوت اور ناجائز اشتیاق نہ ہو۔ اگر ذاتی خواہش کے درمیان میں آگے تو یہ اس محبت کی روح کو مار دیتی، بلکہ بعض اوقات اللہ رب العزت کی ناراضگی اور سزائے عذاب کا سبب بھی بنتی ہے۔ صحابہ کرام کو ایک دوسرے سے یہ محبت تھی جس کی وجہ سے خون کے پیاسے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ رہی بات لڑکے اور لڑکی کی آپس میں محبت، تو اس کا وجود ہمیں قرآن حدیث اور اصحاب کی زندگی میں نہیں ملتا۔ بس اتنا ضروری ہے جو آپ کو پسند ہو ان سے نکاح کر لو، والدین کو حکم ہے اولاد کے پسند کا خیال کرے، اولاد کو حکم ہے والدین کی فرما برداری کرے۔ اب آتے ہیں عشق کی طرف۔ عشق معشوق آج کی ان سب الفاظ کا محض ایک ہی ہے۔ پورے قرآن اور تمام احادیث اور تمام صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں عشق کا لفظ نہیں ملتا۔ عام طور پر یہ کہا سمجھا جاتا ہے کہ محبت کی انتہا کو عشق کہا جاتا ہے، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ محبت کی انتہا بھی محبت ہی ہے۔ عشق لفظ کو میں معیوب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ لفظ سامنے آتے ہی زندگی پر دیوار نامحرم کی محبت، لڑکے اور لڑکی کی محبت کا خیال آتا ہے۔ ایک ماں سے زیادہ کون اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے کبھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتے کہ ماں کو اپنی بیٹی سے عشق تھا۔ باپ کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی
اپنی اولاد سے انتہا کی محبت کرتا ہے۔ عموماً یہ سب باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عشق ایک معیوب لفظ ہے جس کا استعمال اس کے رسول کے لیے استعمال کرنا درست نہیں۔ عشق کے اندر شہوت کے ساتھ محبت و چاہت کا مفہوم پایا جاتا ہے جو کہ کسی بھی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکیزہ رشتوں کے لیے کبھی بھی اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ قرآن میں زلیخا اور یوسف کا ذکر جہاں ہے وہاں بھی لفظ عشق کا استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح حدیث کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں مغیث کا اپنی بیوی بریرہ کے لیے فرط محبت کا ذکر ہے جو مغیث کو چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ وہ مغیث ان کے پیچھے پیچھے روتے آنسو بہاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی داڑھی آنسو سے تر، یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، آپ کو مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہے؟ مطلب کسی بھی جگہ عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن دوسروں کے دیکھا دیکھی یہ لفظ عام سے عام ہوتا چلا گیا۔ اب آخری بات کی طرف کہ شادی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ایک مثال پیش کر کے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص ایک ترک رئیس آدمی کے باغ میں مالک کا کام کرتا تھا۔ وہ دن باغ کا مالک باغ میں آیا تو اپنے غلام سے کہا کہ اے مبارک باغ سے ایک میٹھا انار لیا بگی اور ایک انار لیا جو توش نکلا۔ مالک نے دوبارہ میٹھا انار لانے کو کہا تو دوسرے پودے سے توڑا گیا بھی توش نکلا۔ غرض 3 بار ایسا ہوا تو مالک نے غلام سے کہا کہ میں نے تم کو میٹھا انار لانے کے لیے کہا تھا اور تم ہر بار توش لے آتے ہو۔ تو اس غلام مبارک نے جواب دیا کہ میں کس طرح معلوم کر سکتا ہوں کہ کون سے درخت پر انار میٹھے اترتے ہیں اور کون سے درخت سے توش جس کسی نے ان درختوں سے کھایا ہے۔ وہ جانتا ہے۔ مالک نے کہا کہ تم نے اب تک کوئی انار نہیں کھایا۔ مبارک نے کہا کہ آپ نے میرے ذمہ اس باغ کی حفاظت اور نگہبانی لازم کی ہے، کھانے اور چکھنے کی اجازت نہیں دی۔ میرے ذمہ جو خدمت لازمی ہے اس کو بجا لاتا ہوں، باقی جو پھل آپ ہمیں دیتے تھے وہ ہم کھاتے تھے، تو کوئی ترش نکل آتا تھا تو کوئی میٹھا۔ مالک اس غلام کی اس دیانتداری پر بڑا خوش ہوا اور کہا کہ تم اس قابل ہو کہ میری مجلس میں رہو، اور باغبانی کسی دوسرے شخص کے سپرد کر دی۔ اس غلام مبارک کو اپنے گھر ملازم رکھ لیا۔ ایک دن اپنے مالک کو پریشان دیکھ کر غلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے آقا، پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو مالک نے کہا بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کا رشتہ کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس سے کرو۔ تو غلام نے کہا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اس کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر عرب کے جاہلانہ طرز پر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اونچے حسب و نسب والا لڑکا ڈھونڈے۔ اگر آپ یہودی کے طریقے پر رشتے طے کرنا چاہتے ہیں تو مال و دولت دیکھیے، کوئی یہودی مال و دولت کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اگر عیسائی کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو کسی حسین اور جمیل لڑکی کو دیکھ لے، کیونکہ عیسائی شکل و صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اسلامی طریقے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو کسی متقی اور پرہیزگار لڑکے کو ڈھونڈ لیجیے۔ سن کر مالک خوش ہوا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے سارا قصہ سنایا، کہنے لگا کہ میں نے ابھی تک اس لڑکے سے زیادہ متقی کسی کو نہیں دیکھا، کیوں نہ اسی سے شادی کر دوں۔ بیوی کہنے لگی لوگ کیا کہیں گے کہ غلام سے شادی کر دی؟ مالک نے کہا مجھے لوگوں کا نہیں اللہ کا خیال ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی، جن کا ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن مبارک، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، جن نے 1000 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں امام ابو حنیفہ اور سفیان جیسی شخصیات شامل ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف لکھنے والی ہستیوں نے عبداللہ بن مبارک سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ جب شادیاں ایسی ہوں، شادی کرنے والے ایسے ہوں، پھر اولاد بھی ایسی ہوگی انشاءاللہ۔ یہی میرے نظریات ہیں اور یہی میرے جواب ہیں۔ عمر نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ عمر کے چپ ہونے کے بعد بھی کافی دیر حال میں خاموشی چھائی رہی۔ کچھ عمر کی آواز، کچھ ایسا لہجہ تھا عمر کا جو سیدھا دل پر اثر انداز ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری کی آواز حال میں گونجی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا۔ اگلا سوال کنکری کا حال کی ایک طرف پہلی قطار کے انتہائی دائیں جانب ایک پروفیسر صاحب کو مائک دیا گیا۔ جب وہ بولے تو عمر نے چونک کر ان کو دیکھا اور دل میں سوچا کیا ٹیچرز بھی موجود ہیں یہاں؟ ویسے تو یہ اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک پروگرام ہے، لیکن مجھے امید ہے یہاں اسٹاف کے چند لوگوں کی موجودگی کو آپ برا نہیں مانیں گے۔ خیر اگر برا مان بھی لیں گے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا تو حال میں موجود سب کے چہرے پر مسکراہٹیں دوڑ گئی۔ کچھ نے تو کافی بلند آواز سے کہہ کے بھی لگا خیر بیٹا عمر، میں آپ سے کافی متاثر ہوں، میرے چند سوال ہیں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ تم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا طے کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیسے طے کرنا چاہیے؟
امید ہے ان سوالوں کے جواب سے کافی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی۔ پروفیسر صاحب سوالات کر کے بیٹھ گئے۔ عمر استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، بے شک وہ دوست سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ میں بول رہا جیسی میری سوچ ہے یہ میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے بعد مجھے اس مقام تک پہنچانے والے میرے بابا جی ہیں جو میرے سگے والے تو نہیں لیکن والد سے بڑھ کر کسی دوست سے بڑھ کر ہیں۔ انہی کی وجہ سے آج میری سوچ اور یہ مقام ملا ہے۔ بیٹا کون ہے وہ؟ ان کا نام کیا ہے؟ ایسے شخص سے تو ملنا بھی اعزاز کی بات ہے۔ فیصل نے عمر کی بات آگے بڑھنے سے پہلے سوال کرتے ہوئے پوچھا تو عمر نے سر جھکا لیا۔ عمر سوچنے لگا اور عمر پر انکشاف ہوا، اتنی قریب ہستی کے بارے میں تو وہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ نام بابا جی کا نام پتا، ان کا کام کچھ بھی تو عمر کو نہیں پتا تھا۔ جب بھی بابا سے بات ہوتی تھی تو بابا کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ عمر انہی میں ہی کھو کر رہ جاتا تھا۔ اگر کبھی بابا کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی بھی تو یا تو عمر بابا کی باتوں میں کھو کر پوچھنا بھول گیا، اور ایک دو بار پوچھا بھی تو بابا نے خوبصورتی سے ٹال دیا۔ بیٹا اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، انہیں پروفیسر نے کہا تو عمر نے فوراً جواب دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، در حقیقت میں ان کا نام تک نہیں جانتا۔ میری ان سے ملاقات ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوئی تھی۔ ہمیشہ میں ان کی باتوں میں اتنا کھو جاتا ہوں کہ ان کے بارے میں پوچھنے کا خیال تک نہیں آتا۔ چلیے کوئی بات نہیں، باقی سوالوں کے جواب دو، پروفیسر صاحب نے شفقت سے کہا۔ عمر تربیت کس نے کی ہے تو میں بتا چکا ہوں، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، میں اللہ کو راضی کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ عمر نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا پھر کہنے لگا، مقصد یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً 80 سے 90% لوگ بنا مقصد کی زندگی گزارتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ میں یہاں حال میں موجود لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی کا مقصد کا پتہ ہے اور وہ اس مقصد کو پانے کے لیے پلان بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ حال میں موجود سبھی اسٹوڈنٹ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ سچ تھا کہ بہت کم لوگ ہی اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ چند لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ عمر نے اسٹیج سیکرٹری کو مخاطب کر کے کہا، کسی ایک سے پوچھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی مس، اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ لڑکی بولی، میرے والد ایک درجہ چہارت کے سرکاری ملازم تھے، ہم ابھی چھوٹے تھے کہ وہ فوت ہو گئے۔ ان کی پینشن تو ملتی تھی لیکن وہ اتنی کم تھی کہ ہمارے گھر کا نظام اس سے چلنا ممکن نہیں تھا۔ امی نے کپڑے سلائی وغیرہ کر کے ہمیں پڑھایا اور گھر کا نظام چلایا۔ اب الحمدللہ میں اور میری چھوٹی بہن ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کر نہ صرف اپنا خرچہ پورا کر رہی ہیں بلکہ گھر کے نظام میں اپنی امی کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ ہمارے بھائی ابھی چھوٹے ہیں اس لیے وہ اس قابل نہیں کہ گھر کا نظام چلا سکے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پڑھ کر ایک اچھی پوسٹ پر چلی جاؤں، ابھی اپنی امی کو آرام دے سکوں، اکیلی گھر کا نظام چلا سکوں، اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کر سکوں، بس یہی مقصد لے کر چل رہی ہوں۔ لڑکی جو ہی خاموش ہوئی تو بے احتیاط حال میں موجود لوگوں نے لڑکی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ عمر جو کہ سر جھکے اپنے جوتوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، ان تالیوں سے بے نیاز ہو کر بولنے لگا، فرض کریں آپ کو اچھی پوسٹ مل گئی، آپ گھر کا نظام بھی چلانے لگی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کر دی، تو کیا آپ کا مقصد پورا ہو گیا؟ لڑکی گڑبڑا کر بولی، ظاہر ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ عمر معاف کیجیے گا، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ زندگی کی ضروریات میں تو آ سکتا ہے مگر اسے زندگی کا مقصد نہیں کہہ سکتے۔ حال میں ہونے والے چہمگوں یا سرگوشیاں دم توڑ گئی اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عمر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مقصد کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا، ہمیشہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، مقصد سے عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 3، مقصد ہمیشہ عظیم ہوا کرتا ہے۔ قدر توقف سے عمر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، CSS پاس کر کے اچھا عہدہ لینا ہے، پڑھ لکھ کر اچھی جاب کرنی ہے، سہولت کے لیے گاڑی لینی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یہ تمام چیزیں ضروریات زندگی کی تو ہو سکتی ہیں مگر مقصد زندگی نہیں۔ قائد اعظم کا مقصد تھا کہ ایک الگ مسلمان کے لیے ایک ایسا ملک بنایا جائے جہاں مسلمان کھلم کھلا اپنے دین پر عمل کر سکے اور یہ ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے کرتے وہ فوت ہو گئے۔ ادریس صاحب کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا تھا، اسی مقصد کو پورا کرتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ اصل مقصد ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد ضرور بنائیں جو واقعی مقصد ہو۔ ایک مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کا اپنی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد ایسا مقصد ہے جو تمام نیک و عظیم مقاصد کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔
لیکن افسوس ہم ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تو پلان بناتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن مقصد زندگی کو پورا کرنا تو درکنار ہم میں سے اکثریت کو مقصد طے کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ ڈاکٹر بننا آپ کے والدین کی خواہش ہے تو ضرور بنیے، لیکن انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں گا، غریب لوگوں کی خدمت کروں گا، ان کو سہولت دوں گا یا دوں گی، ایسا مقصد طے کریں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں، لیکن اس شعبے میں ایک مقصد بنا لیں کہ میں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مرددامدہ کوشش کرنی ہے، دراصل یہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید تقریباً 1 گھنٹہ اسی طرح سوال ہوتے رہے، عمر اپنے محسوس انداز میں جواب دیتا رہا۔ آخر میں تمام تنظیموں نے ایک بار پھر عمر کی حمایت اور اس کو اپنا متفق کا لیڈر ہونے کا اعلان کیا اور سب کو اس معاملے میں سپورٹ کرنے کا کہا۔ اس کے ساتھ ہی نشست برخاست کر دی گئی، لیکن جب عمر اٹھا، اس کے اٹھتے ہی سب نے تالیاں اور نعرے مار کر عمر خراج تحسین پیش کیا۔ باہر نکلتے ہوئے غیر ارادی طور پر عمر کی نظر آیت پر پڑی، جو نظر جھکائے کرسی پر سکون سے بیٹھی تھی۔ عمر کو یکدم شرمندگی کا احساس ہونے لگا، وہ بھول چکا تھا کہ اس معاملے میں بابا سے مشورہ کرنا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ پہلی فرصت میں ہی وہ بابا سے اس بارے میں بات کرے گا۔